اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ایام کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعے کے دن کی اہمیت کے لحاظ سے آپ کے پیش خدمت ہے زبردست قسم کی ویڈیو۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے جسے تمام ایام کا سردار کہا گیا ہے، یعنی بابرکت دن جمعہ۔ یہ دین رحمتوں، نور اور بے شمار انعامات کا لبریز ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے کہ جمعہ کے دن کو کیوں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، کن خوش نصیب بندوں پر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت دن کون کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ان رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ جمعے کے دن ہو تاکہ اس کی برکت ہمارے ہر قدم میں آسانی اور کامیابی پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، لمحہ بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر سوچئے، اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل سورج آپ کی قبر پر طلوع ہو تو کیا کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا، کوئی لمحہ جو آپ کے لیے روشنی بن سکے، یا ہم نے ساری زندگی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو تمام دنوں میں سے سب سے برگزیدہ ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام کا سردار فرمایا اور جس کی عظمت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ جمعہ کے نزول سے واضح کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس مرتبہ پر مخصوص درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ تعالیٰ اس سے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ چند لمحوں کا یہ ذکر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمعے کے دن کا ایک اور روح پرور اور عمل صلاۃ و تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر تعلیم فرمائی۔ اس طرح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا فرماتے تھے، اللہم اجعلنی امۃ۔ یہ پوری دعا فرماتے تھے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو بندے کو رب کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ ایک بابرکت حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور سورت قل اعوذ برب الفلق اور سورت قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آنے والے جمعے تک ہر مصیبت، شر و برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک ڈال بن جاتا ہے بلکہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص شب جمعہ سورہ قاف کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن وہ نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، ایک سورت کی تلاوت کس طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روح کو جلا بخشتی ہے۔ اس طرح جو شخص نماز جمعہ کے دن سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1000 گناہ اور اس کے والدین کے 24